بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد سید اعجاز ہوں، آپ سے آج کی کلاس لے کر مخاطب ہوں۔ پیارے بچے، ہمارا کلاس آج 10ویں جماعت کلاس ہے ہمیں، اور ہمارا مضمون ہے اردو کا مضمون، اور ہمارا جو موضوع ہے بچے آج وہ انشاء ہے۔ کل میں نے آپ کو ڈاکومنٹری بھی بیچی تھی غزل کے بارے میں، اور آج ہم ایک اور نثری صنف انشاء کی تعریف آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچے، آپ کی کتاب جو ہے، آپ کی جو درسی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 78 پر ایک نوٹ دیا گیا ہے انشاء کے بارے میں، انشاء کی تعریف کے بارے میں، اور سر سید احمد خان کا ایک لکھا ہوا کافی نصیحت آموز انشاء خوشامد بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے، آج کے ڈیٹ میں ہم انشاء کی تعریف اور سر سید احمد خان کی جو حالات زندگی ہے یا ادبی کارنامے ہیں، انہیں ہم سمجھنے اور کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچے، سب سے پہلے ہم انشاء کی تعریف جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں انشاء کی تعریف۔ انشاء کی جو صنف ہے یہ انگریزی سے آئی ہے۔ کہاں؟ اردو میں یہ انگریزی سے آئی ہے۔ انگریزی میں تقریباً اس کا وہی مفہوم ہے، انگریزی میں تقریباً وہی ہے، انگریزی میں انشاء کا جو مفہوم ہے، انشاء کے جو معنی ہیں، اردو میں تقریباً وہی اس کے معنی جو انگریزی میں ایسے کے معنی ہوتے ہیں۔ ایسے تو آپ جانتے ہیں انگریزی میں ایسے کسے کہتے ہیں۔ انشاء جو ہے، انشاء میں انشاء نگار جو ہوتا ہے، جو انشاء لکھنے والا ہوتا ہے، انشاء نگار اسی کو کہتے ہیں۔ وہ بے تکلف یعنی بے ساختگی اور اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثر کا بیان کرتا ہے۔ یعنی انشاء میں انشاء نگار جو ہوتا ہے اسے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی ہے، وہ بے تکلف یعنی بے اپنی جو اس کے ذاتی مشاہدے ہوتے ہیں، جو ذاتی اس نے تجربے کیے ہوتے ہیں، ان تاثرات کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے، اس انشاء کے نگار کے سامنے کوئی خاص مقصد نہیں رہتا ہے، وہ اپنی جو اس کی دل کی جو بات ہوتی ہے وہ مزے لے لے کر بیان کر سکتا ہے۔ یعنی انشاء کی یہ خوبی ہے کہ انشاء نگار اپنے دل کی بات مزے لے لے کر بیان کر سکتا ہے، لیکن ان باتوں میں جو ہے تازگی اور ندرت معنی ہو گیا انوکھا پن، ان میں تازگی ہونی چاہیے، ان میں انوکھا پن ہونا چاہیے، اور ان میں شگفتگی ہونا جو ہے، یعنی سنجیدگی جو ہونا ہے وہ ضروری ہے۔ انشاء جو ہوتا ہے، انشاء میں روانی کا بھی ہونا ضروری ہے، فطرت کی مظہر کشی جو ہے یہ بھی انشاء میں ضروری ہوتی ہے، اور اس میں ایک خاص موضوع، انشاء کا ایک خاص موضوع ہے۔ انشاء جو ہے، انشاء مضمون نگاری کی وہ جز ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی اور انفرادی تجربے کو پیش کرتا ہے۔ انشاء نگار جو ہے، مضمون نگاری کا وہ جز ہے جس میں جو انشاء نگار ہوتا ہے وہ اپنے تجربات پیش کر سکتا ہے۔ اس پیشکش سے کیا ہوتا ہے؟ اس پیشکش سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، کس قسم، کس کیڈر کا آدمی ہے۔ اس طرح انشاء میں ایک قسم کا داخلی رنگ پایا جاتا ہے۔ انشاء میں طنز مزاح کا عنصر بھی ملتا، یعنی طنز مزاح کس کو کہتے ہیں ہم؟ یعنی ہم کرٹیسزم جس کو بولتے ہیں، اور مزاح کلام کو بھی انشاء میں کہے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے لازمی جز نہیں ہے، یہ اس لیے لازمی نہیں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اس میں انشاء میں کیا کرنا چاہیے، مزاح کلام ہی کہنے ہیں، یا ہمیں طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اردو ادب میں انشاء کو مولانا محمد حسین آزاد اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق کہا گیا۔ یعنی رشید احمد صدیقی اور محمد حسین آزاد، مولانا محمد حسین آزاد نے کے دور کا جو انہوں نے انشاء لکھے، اس دور کو انشاء کی صبح کہا گیا ہے۔ یعنی صبح صادق ہو جب صبح جب ہو جاتی ہے نا، جب سورج صبح صادق ہو جاتا ہے، جب صبح ہم اذان دیتے ہیں اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہے تو اس سے کیا، صبح صادق سے کیا ہوتا ہے، اسے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، ہے نا بچے؟ تو اسی طرح سے انشاء میں مولانا محمد حسین آزاد اور
رشید احمد صدیقی کا جو دور ہے یہ انشاء میں صبح صادق کے مترادف کہا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اردو میں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرت اللہ بیگ، سجاد انصاری، پطرس بخاری اور کنیا لال کپور نے بھی انشائے لکھے۔ ان لوگوں نے بھی انشائے لکھے ہیں۔ ان لوگوں نے اردو نثر کی اس نازک صنف کو آبیاری کر کے اسے فروغ دیا۔ ٹھیک ہے بچے، یہ انشائے کے بارے میں نوٹ ہے۔ میں اس کا نوٹ بھی آپ کو ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ پھر اپنی کاپی پر بھی اس سے لکھیے گا۔ تو ساتھ میں ہم سر سید احمد خان جو ہماری کتاب میں موجود ہے، یہاں پہ ایک نوٹ، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ایک نوٹ شیئر کروں گا کہ سر سید احمد خان جو ہے یہ 1817 عیسوی میں دلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان آپ کی کتاب میں شامل ہے نا، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان یہ دلی میں پیدا ہوئے، کب؟ 1817 عیسوی میں۔ ان کے جو آبا و اجداد تھے، یعنی ان کے جو ان کے آبا و اجداد تھے، وہ شاہ جہان کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ یعنی یہ کہاں ان کے جو آبا و اجداد، ان کے جو پرانے تھے، ان کے جو آبا و اجداد تھے، وہ ہرات سے کہاں آ گئے؟ ہندوستان آ گئے۔ دستور زمانے کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے، مغلیہ سلطنت میں یہ شاہجہان کے عہد میں ہندوستان آئے۔ کون؟ سر سید احمد خاندان کا جو خاندان ہے، یہ شاہجہان جو تھے ایک بادشاہ تھے، مغلیہ بادشاہ، ان کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلی کون سی تعلیم حاصل کیا؟ عربی اور پھر فارسی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنا نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ یعنی ابتدائی تعلیم جو شروعاتی تعلیم ہو گئی، شروعاتی تعلیم اس نے کہاں سے حاصل کی؟ اپنے نانا، یعنی اپنی ماں کے باپ سے، جس کو ہم نانا کہتے ہیں، اس سے تعلیم حاصل کی۔ اس کا نام تھا خواجہ فرید الدین خان۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے ابتدائی تعلیم میں اس نے کیا پڑھا؟ قرآن پاک، جو مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل۔ حساب آپ جانتے ہیں، ریاضی جس کو کہتے ہیں، طب سائنس جس کو کہا جاتا ہے، اور تاریخ جو ہسٹری وغیرہ میں بھی اس نے مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ ٹھیک ہے، ان کے خالو تھے، ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 عیسوی میں آگرہ میں کشمیر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض انجام دیے۔ ٹھیک ہے، 1837 عیسوی میں آگرہ میں کشمیر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالے۔ 1846 عیسوی میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ کب؟ دہلی میں کب صدر امین مقرر؟ 1846 میں۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا، بجنور چلے گئے، اور جنگ کے دوران 1857 عیسوی میں جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس جنگ کے دوران آپ نے بہت سے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائی۔ 1857 کے جنگ میں سر سید احمد خان نے بہت سارے انگریزوں کی جو ہے وہ جانیں بچائے، لیکن یہ کام جو ہے آپ نے انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انگریز جو تھے، انہوں نے ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن انگریزی حکومت کے ظلم کا نشانہ زیادہ مسلمان ہی بنے۔ ٹھیک ہے، لیکن انگریزوں نے زیادہ جو ظلم ہے وہ بعد میں مسلمانوں پر ہی کیا، اور ان کی معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، سر سید نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ یعنی جب 1857 اس میں جو جنگ کی وجہ سے تباہی ہوئی، معیشت مسلمانوں کی تباہ ہو گئی، تو سر سید نے اس کا جائزہ لینے کے بعد ان کی اصلاح یعنی ان کی ترقی کا جو بیڑا ہے پھر اٹھایا۔ چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کی تئیں بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے خلاف جو ہے انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت تھی، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے کافی اچھا رول ادا کیا۔ وہیں انہیں جدید تعلیم سے بہروور کرنے کا عزم
پھر ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں یا باقی جتنے بھی مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے انہیں نئی تعلیم سے مستفید کرنے کا عزم اٹھایا اور غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. انہوں نے غازی پور میں ایک سوسائٹی قائم جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی. پھر علی گڑھ گئے اور علی گڑھ میں انہوں نے مامڈن اینگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں عالمی ادارہ بن گیا. 1887 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں پینشن لے لی اور باقی زندگی اپنے کالج کی ترقی اور ملک کی مفاد کے لیے وقف کر دی اور 81 سال کی عمر میں 1898 عیسوی میں وفات پائی. گویا سر سید احمد خان 1898 عیسوی میں وفات پا گئے. یہ سر سید احمد خان کا نوٹ یہ بھی آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ اپنی کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا نوٹ آپ کے لیے دیا گیا ہے کہ کب پیدا ہوئے کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1898 عیسوی میں ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ یہ ان کی ادبی خدمات آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پایہ کے ادیب تھے. ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا. چنانچہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصانیف ہیں جن میں آثار سنات، جلاد القلوب، طبیل الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں. ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے ہیں. سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے. ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلیف یا تصنع نہیں پایا جاتا. ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے. کون؟ سر سید احمد خان. آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی ہے. سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. سر سید نہ ہوتے تو برصغیر کے مسلمان سماج اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر. دیکھیے برصغیر ہندوستان کو کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں اگر سر سید جیسی شخصیت نہیں پائے جاتے تو شاید ہی آج جو یہاں پہ اعلیٰ رتبے کے عالم ہیں، اعلیٰ رتبے کے لوگ ہیں، وہ شاید نہ ہوتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر سید کافی اعلیٰ پایہ کے کیا تھے؟ ادیب تھے. تو یہ سر سید احمد خان کے اور انشاء کے بارے میں ہم نے آپ سے آج بات کی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے LMS میں بھی یہ دونوں نوٹس اویلیبل ہوں گے ڈاکومنٹری کی صورت میں. تو آپ ان کا بھی مطالعہ کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.